ڈرامہ سیریل ڈائن کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بننے والی ہے۔ ہم دیکھنے والے ہیں کہ شباب جو کہ دل میں ٹھان چکی ہے کہ وہ اب ہر حال میں میشا کا خاتمہ کر کے رہے گی اور اس کی جان لے کر رہے گی۔ اپنے پہلے پلان میں فلاپ ہونے کے بعد وہ میشا کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا پلان تیار کرتی ہے اور وہ اپنے اس پلان میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ میشا کی زندگی کا خاتمہ کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ زوار شاہ آ جاتا ہے اور میشا کو موت کے منہ سے نکال کر واپس لے آتا ہے۔ شباب میشا کا ایکسیڈنٹ کروانے کے لیے ایک کار کو بھیجتی ہے، لیکن زوار شاہ عین اس وقت جب کار اس کو ٹکر مارنے ہی والی ہوتی ہے کھینچ لیتا ہے اور اس کی جان بچا لیتا ہے۔ زوار شاہ جو کہ سب کے سامنے پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ وہ بہت جلد میشا کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بھی بول دیتا ہے کہ جس کو اس کے نکاح سے مسئلہ ہو وہ اس گھر سے جا سکتا ہے، اس کے لیے میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ ان حالات میں شباب کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے، اس لیے وہ میشا کو اپنے راستے سے ختم کرنے کا فیصلہ لیتی ہے، لیکن اس کی کوئی بھی سازش اب زوار شاہ کو میشا کے ساتھ نکاح کرنے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ زوار شاہ اب ٹھان چکا ہے کہ وہ بہت جلد میشا سے نکاح کر لے گا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرے گا، کیونکہ وہ اب شباب کے ساتھ مزید زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہ شباب سے اس قدر تنگ آ چکا ہے کہ وہ جلد سے جلد اس کے سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے۔ دوسری جانب میشا نے عامر کا جو حال کیا ہے اس کے بعد عامر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا ہے۔ وہ زوار شاہ کو بتا دے گا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کسی اور نے نہیں بلکہ اس چہیتی نے کیا ہے، لیکن زوار شاہ اس کی بات نہیں مانے گا۔ وہ بولے گا کہ تم اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو، لیکن زوار شاہ کی آنکھیں تب پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جب عامر اسے وہ ویڈیو دکھائے گا جب میشا نے عامر کو ملنے کے لیے بلایا تھا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ زوار شاہ کو اس وقت بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب کچھ میشا نے کیا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میشا یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے، اس کا آخر مقصد کیا ہے ان سب کے پیچھے۔ تو عامر زوار شاہ کو یہ بھی بتائے گا کہ جاوید کو ورگلایا بھی اسی لڑکی نے تھا اور اس کو ورگلا کر اس کو مروانے والی بھی کوئی اور نہیں بلکہ یہی تھی۔ اس وقت زوار شاہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ اسے اس وقت شباب کی باتیں بھی یاد آ رہی ہوتی ہیں جب شباب اسے ہر بولا کرتی تھی کہ جب تمہارے سامنے اس لڑکی کی حقیقت آئے گی تو تم بہت زیادہ پچھتاؤ گے، یہ لڑکی بہت بڑی چال باز ہے۔ شباب جو کہ زوار شاہ کی نکاح کی خبر سننے کے بعد اپنے ہوش گوا بیٹھتی ہے، اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس کی دنیا ہی اجڑ گئی ہو، اس کے جینے کا اب کوئی مقصد باقی نہ بچا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے زوار شاہ کو اب کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب زوار شاہ کی نظروں میں وہ اپنا مقام، اپنی عزت اور اپنا وقار سب کچھ کھو چکی ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ دوسری جانب میشا سمیر کو بھی بہت جلد اس کے انجام تک پہنچانے والی ہے۔ وہ ڈاکٹر امید کے ساتھ مل کر سمیر کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا دے گی اور سمیر کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا کس نے ہے۔ زوار شاہ جس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا کہ بالآخر اس نے میشا کو حاصل کر لیا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر ہی لیا، لیکن جب عامر اسے میشا کی حقیقت کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور بالکل بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب کچھ میشا نے کیا ہے اس کے ساتھ۔ اس کا گھر اجاڑنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ میشا ہی ہے جس نے اس گھر کے ہر ایک فرد کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا اور ایک ایک کر کے سب کو اس دنیا سے چلتا کیا۔ زوار شاہ کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہی صدمہ کافی ہوتا ہے کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی محبوبہ ہی ہے جس نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ وہ حقیقت سے منہ پھیرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کے سامنے حقیقت کھل کے آ چکی ہوتی ہے اس لیے وہ اب پیٹ پھیر کر بھی نہیں بھاگ سکتا اور اسے یہ سب کچھ ماننا پڑتا ہے کہ یہ سب کچھ میشا نے کیا ہے۔